السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وإذا سألت فاسأل اللہ، وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ رواہ الترمذی وقال حسن صحیح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی عبادات اور تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اللہ کی حفاظت کر کہ وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور تجھے مانگنا ہی ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ کی مدد طلب کر۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد اللہ کے دین اور اس کے احکام کی حفاظت ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی طرف سے پہل کرے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی، بلکہ بندہ اس کے لیے سبب اپنی طرف سے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی جزا اور بدلے کے طور پر اس کی حفاظت اور مدد فرمائے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ ملتی ہے کہ بندے کو اپنی طرف سے مدد اور حفاظت کے اسباب خود اپنی طرف سے پیش کرنے چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا، حفاظت کا حقدار بنے۔ اپنے استحقاق کو پیدا کرنا اس کا بندہ مکلف ہے، یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ نہ کرے اور محض اللہ سے تمنائیں کرنے لگے۔ دیکھیے، برے حالات زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ ایک فرد کی زندگی میں آئے یا پوری امت کے لیے آئے، اگر ہم وہ اسباب اختیار کریں جن سے ہم اللہ کی حفاظت کے حقدار بنیں، محض اللہ سے تمنائیں باندھ لیں، تو یہ اللہ کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک عام زندگی کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک بندہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ
تجاہک، احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی احفظ اللہ کی تکرار ہے۔ مراد یہی ہے کہ اللہ کی شریعت، اس کے دین، اس کے اوامر، اس کے احکام کی حفاظت کر۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کر۔ جن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ان سے بچنے کا اہتمام کر۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے، اور اللہ کے حقوق کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کا حق۔ یہاں ایک بات سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ حدیث معاذ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاتا ہے، اور اللہ کا جو حق اس پر ہے، توحید کا حق، عبادت کا حق ہے، اس حق کو ادا کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو تمام احوال میں اپنے ساتھ پائے گا۔ وہ جہاں مڑے اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ پائے گا، یعنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھائے، جس میدان میں وہ جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنے والا وہ ہے تو پھر ایسا انسان جہاں جائے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا صحیح عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے حال کو درست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے معاملے پر، سیدھے راستے پر قائم رکھے گا۔ دیکھیے، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا۔ جو انسان اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام میدانوں میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کو صحیح فیصلے کی توفیق دیتا ہے اور اس کو بچائے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 128 میں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی شعار ہیں اور وہ لوگ جو بھلائی کرنے والے ہیں۔ یعنی زندگی کے دو پہلو ہیں، بعض چیزوں کو کرنا ہے، بعض چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں، تقوی والے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بھلائیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ معیت کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، یعنی جب سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا، مثلا بارش کا مانگنا اور چیزیں مانگنا اللہ سے جس میں انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا، جسے انسان اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتا ہے۔
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ مکلف ہوتا ہے اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں پر وہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ اس حدیث میں دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، چاہے ایسی چیز ہو جو تیرے بس میں نہ ہو وہ بھی اللہ سے مانگ، چاہے ایسی چیز ہو جو تو خود بھی کر سکتا ہے، جیسے عبادت ہے، انسان عبادت خود کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ خود کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا اعتماد اپنی کوشش پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد پر ہے۔ اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو چاہے میں جتنا بھی کوشش کر لوں مجھے کچھ نہیں ملنے والا، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن میں کوشش کر کے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے عطا نہ کرے۔ تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں بندے کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندہ ہر حال میں ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں نہیں ہے اور ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا محتاج مانے اور اللہ سے مانگنے والا بنے، وہ گھمنڈی نہ بنے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے میری کوشش مجھے کچھ نہیں دلا سکتی، میری صلاحیتیں بیکار ہیں، اگر اللہ نہ چاہے میری کوشش زائل ہو جائیں گی اگر اللہ دینے کا فیصلہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 32 میں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو مانگو، اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے مانگنے والا بنے۔ اللہ سے مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے، جو سخی ہے، جو مانگنے پر دیتا ہے اور میرے مانگنے کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میری بھلائی کس چیز میں ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز کے عطا کرنے کی۔ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوال سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ وعاجلہ علمت من وما لم یعلم واعوذ بک من شر کل عاجلہ وعاجلہ علمت من وما لم یعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کے خیر مانگتا ہوں، چاہے وہ جلد ملنے والی ہو یا بعد میں ملنے والی ہو، جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں مگر ہم اس کو نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ اے اللہ جو بھی چیز ہو، چاہے جلد ملنے والی ہو چاہے بعد میں ملنے والی ہو، اور چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، وہ خیر مجھے دے، وہ بھلائی مجھے دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے خیر مانگی جاتی ہے۔ اور آگے ہے کہ وَأَعُوذُ مِن شَرِّ كُلٍّ عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ عَلِمْتُ مِن وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، یعنی اے اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ جلد آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس دعا میں ایسا معاملہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ
تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم نے جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔